اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہمارا یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جب دعا آدمی پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کو ضروری ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، خالی عربی زبان میں یا حدیث مسنون دیکھ کر دعا دیکھ کر اس کو پڑھ لینا اور اس کو بغیر سوچے سمجھے، لیکن اس کی سپیٹ تو ظاہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کا مفہوم، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بندہ ہم کلام ہوتا ہے۔ جب انسان کو مصیبت آئے، وہ مشکل وقت آئے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے مصیبت کے وقت، یا کوئی مشکل آ جاتی، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یا کوئی چھوٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا تسبیح بھی گم جائے یا ٹوٹ جائے، تم نے وہ بھی اللہ رب العزت سے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ رب العزت آپ کو وہ عطا کریں گے۔ فرمایا جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ مسئلہ آئے تو آپ نے دعا پڑھنی نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ پھر سنیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، نہ اپنی مرضی سے مریں گے، اور جو بھی ہم جہاں دنیا میں بھی جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عزت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے معاملات ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ہم اپنی ملکیت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سلنڈر، اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم یہ جتنے یہاں اس دنیا میں رہ کر اعمال کریں گے، تیرے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہر ایک عمل کا، ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا ہے۔ کس کو؟ اللہ رب العزت کو، جس کے بدلے میں اگر ہمارے اچھے نیک اعمال ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں جنت دیں گے، اگر اس کی نافرمانی ہوگی تو اس کی سزا انسان کو ملتی ہے۔ تو جو مومن بندہ ہے تو وہ یہی کوشش کرتا ہے اور یہ اس کا چیز کا اقرار بھی کرتا ہے، کہتا ہے انا للہ، بے شک ہے اللہ، للہ اللہ کے لیے ہی ہے، و انا الیہ، اور بے شک ہم، انا میں ہے بے شک، ہم اس میں تحقیق یقینی طور پہ ہوتا ہے، الیہ راجعون، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی، اور مجھے اس کا بہتر بدلہ دے، واخلف لی خیرا منہا، خیر جو ہوتی ہے ہر اچھی چیز کو کہتے ہیں، واخلف لی، اور مجھے عطا کر اس کے بدلے میں اچھی بہتر چیز۔ جب بھی مصیبت آئے تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔